نسیم صدیقی صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر ہم فیصلے کی ازمپشن کریں، کوئی آپ کا گیس اگر لیں، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فیصلہ بانی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے خلاف آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، رضوان عزیز صاحب نے، جہانگیر جدون صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. دیکھیں، یہاں پہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، وہ میرٹ کے اوپر تو نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ اگر ہم بہت پیچھے بھی نہ چلے جائیں، ہم نواز شریف صاحب کے دور سے لے لیتے ہیں. 2017-18 میں پاناما آیا، کن کن لوگوں کے اس میں نام تھے. صرف نواز شریف صاحب کو پک کیا گیا، ان کو وزارت اعظمہ سے ہٹایا گیا، کیس چلا، سزائیں دی گئیں، اور پھر اس کے بعد ساری سزائیں ریورس ہو گئیں. تو یہ سارا پولیٹیکل جو ہے نا، وہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. توشہ خانہ کے آپ نے کیسز دیکھیں، اس کے اندر گیلانی صاحب کے اوپر بھی توشہ خانہ کا کیس ہے، زرداری صاحب پہ بھی ہے، نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ہے گاڑیاں رکھنے کا، لیکن وہ نہیں چل رہے. تو اصل میں تو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو پینلائز کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ آج کل مذاکرات چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل مالیاتی اداروں، اور سب کو پتہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں صدارت وہاں پہ چینج ہونے والی ہے، تو پریشر تو ہے وہاں سے. تو اب کیونکہ نیگوسیشن کا دور شروع ہوا ہے، تو یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک والے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ چاہوں گا کہ جہانگیر جدون صاحب بتائے، رضوان عزیز صاحب، انور رضا، مجھے 190 ملین کا کیس زیادہ سمجھ نہیں آیا، اس لیے کہ جو اس کے مین کریکٹر تھے، جو اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے وہ پیسہ باہر لے کے گئے تھے، جسے این سی اے نے ڈکلیئر بھی کیا اور واپس بھی کیا، اس میں آپ نے اس کیس میں کہیں پہ بھی ملک ریاض کو نہیں بلایا. آپ نے اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے، ان کو بلا کے پوچھا جاتا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کس مد میں رکھے گئے تھے. اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے، جن کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ان سب کو بھی بلاتے کہ بھئی یہ 190 ملین کیس کے جو پیسے ہیں وہ رکھے گئے. پھر القادر ٹرسٹ کی آپ بات کرتے تو ٹرسٹ میں تو کوئی فائدہ نہیں لیتا نا. ٹرسٹ کی زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ تو ٹرسٹ کے نام جائے گی، مجھے اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا، وہ رضی صاحب کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا. تو پولیٹیکل کیسز بنائے جاتے ہیں، اور حد تو یہ کہ اتنے نکمے کیسز بنائے جاتے ہیں کہ میں میز کے نیچے چھپ گیا اور میں نے ان کی ساری جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ سن لی. مطلب اس قسم کی مذاق کے خیز چیزیں ہوتی ہیں. کوئی کیس بنانا ہے، اسٹرانگلی بنائیں، اس کو فائٹ کریں. لیکن پھر بھی اگر کیس ایسے ہیں تو فیصلہ تو آنا چاہیے نا. بات تو فیصلے کی ہے کہ تھرڈ ٹائم ہم ڈیلے دیکھ رہے ہیں. یہ کہیے گا انور رضا صاحب، نسیم صدیقی صاحب، یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں معاملات، بڑا کلیئر اس کے اوپر معاملہ سمجھ آ رہا ہے کہ جی اگر تو مذاکرات بیک ڈور ہی ہو رہے ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، بشرا بی بی اس کو لیڈ کر رہی ہیں. ابھی انور صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، معاملات ایسے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے، معاملات وہیں چل رہے ہیں اور تمام تر یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس چل رہی ہیں، یہ ہم صرف بس ایک نظر کا دھوکہ ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. دا پاور لائز ان دا بیرل آف دا آرمی مین. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ طاقت کا توازن ہے نا، وہیں سے سب کچھ چل رہا ہے، وہیں سے سارے الیکشن کنٹرول ہوئے، کیسز کنٹرول ہوتے ہیں وہیں سے. بات یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں اور پی ٹی آئی میں اتنا گریوینسز ہیں آپس میں کہ وہ بادل ناخواستہ اگر مذاکرات کریں گے نا تو ان کا بالکل دل نہیں ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے زرداری صاحب کا دور بھی، جب وہ جیل میں ہوتے تھے، بلکہ وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں ہوتے تھے، اور وہاں پہ ان کو سینکڑوں لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے. میاں نواز شریف صاحب جب پاناما کے بعد ان کو پہلی سزا ہوئی، وہ اڈیالہ میں تھے، میں ان کو ملنے وہاں پہ گیا تو کم از کم دن میں کوئی 200-400 لوگ ان کو آ کے ملتے تھے، پارٹی ورکر ملتے تھے. پھر جب کوٹ لکھپت ان کو لایا گیا، یہاں پہ بھی سارا دن لوگوں کا ملنا جلنا لگا رہتا تھا. صرف ایک دن صرف جمعرات والے دن سینکڑوں لوگ آتے تھے، میں بھی گیا ہوں. لیکن عمران خان صاحب کا کوئی ایسا نہیں، بڑے لمیٹڈ لوگوں کو جانے کی اجازت ملتی، کیونکہ ٹسل بہت زبردست ہے. اور یہ صرف انٹرنیشنل پریشر دو طرح سے آ رہا ہے. ایک طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ٹرمپ صاحب جیتے اس کے بعد سے، اور ایک ویسے انٹرنیشنل میڈیا کا یا سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیومن رائٹس کی بھی اس ملک میں ہوئی ہیں جس سے دنیا کی نظر ہے. لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، جن کی انویسٹمنٹ تھی وہ لے کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی مائیگریشن پاکستان کے اندر سے بھی ہوئی. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نسیم صاحب، میں یہ اس سوال اس لیے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بھی ذکر کیا امریکہ کا، کیا واقعی میں ٹرمپ کا پریشر ہے؟ یہ جو باتیں یار، یہ میرا مطلب کہ رضوان رضی صاحب بھی یہ بات آپ کو بتا دیں گے. مطلب ہم لوگ جب خود ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں بیگر کانٹ بی چوزرز، وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 80 وینٹیلیٹر تے لگے ہوئے ہیں، وہ بات بھول جاتے ہیں. مطلب اس میں کیا دو رہے ہیں؟ ہم ذمہ دار کراتے تھے نا نسیم صاحب، ہم کہتے تھے امریکہ مداخلت کرتا ہے، ہم اس امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ان سے ہوپ رکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے سے ضرور آپ یہ سوال پوچھیں. بات یہ ہے کہ یورپین یونین اگر آپ کا جی ڈی پی جو جی ایس پی پلس ہے اس کو بند کر دیتا ہے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ امریکہ جو مالیاتی اداروں کو اگر انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے تو آپ کدھر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. پریشر آتا ہے، ہر دور میں آتا ہے.
اور ہر وزیر اعظم ہر کوئی ان کی باتیں مانتا ہے, بھلے وہ عمران خان ہو, بھلے وہ نواز شریف ہو, بھلے وہ زرداری صاحب ہو. یو کینٹ موو. آپ کس طرح موو کر سکتے ہیں؟ آپ کے اپنا تو کوئی اکانومی میں اسٹیبلائزیشن ہے ہی لیکن نہیں. اس پہ فل سٹاپ تو لگانا نا, جو ایبسلیوٹلی ناٹ, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ این آر او اس پریشر سے ملے گا تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ دیکھیں بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ آتا ہے تو انٹرنیشنل پریشر آتا ہے نا, تو اس کے اوپر آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی یہ وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی زبردستی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں. آپ کے کورٹس یہاں پہ موجود ہیں جو ان کے فیصلے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ نا کہ نواز شریف کے دور میں یہ باتیں آتی تھیں, غلط نکلے فیصلے, ان کو رہا بھی کرنا پڑا, کیسز کو ختم بھی کرنا پڑا. تو کیا اب وہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے کتنی کلو کی ہیروئن ڈالی رانا ثناء اللہ کے اوپر, حنیف عباسی جو ایفیڈرین کیس کے اندر تھے باہر آ گئے نا. تو آپ کا میسج کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جوڈیشری صحیح فیصلے نہیں کرتی. کتنے سالوں کے بعد آ کے آپ کی سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ بھٹو صاحب کا فیصلہ غلط تھا. وہ بندہ تو اپنی جان سے گیا نا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی وہ فیصلے درست کری؟ تو باہر سے پریشر یہی آ رہا ہے کہ آپ اپنی جوڈیشری کو ٹھیک کریں, آپ اپنے ملک کے اندر فیصلے ٹھیک کرنا شروع کریں. تو یہ تو کوئی پریشر نہیں, یہ کوئی ڈکٹیشن تو نہیں ہے. آپ جس طرح فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت ختم ہونی چاہیے, تو آپ کوئی سوورن ان کی سوورنٹی کو چیلنج نہیں کر رہے. آپ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. وہی ابھی امریکہ بھی کہہ رہا ہے, رضی صاحب یہ سب جو ہم